لنچ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اب، کیونکہ اس کا بل آ گیا کہ بھائی صاحب آپ نے وہ جو ربس کھائی تھیں، وہ جو چامپیں کھائی تھیں، آ کے اس کی قیمت ادا کریں. سینڈ یور فورسز ٹو غزہ. وہ ایک ایسا سلسلہ، چھوڑیں ریئر ارتھ منرلس کو، وہ تو نہ تھے، نہ ہوں گے، نہ ملیں گے. غزہ بندے تو بھیجیں. اب غزہ بندے بھیجنا اتنا آسان ہے؟ اب غور کریں کہ اس میں مسائل کیا ہو سکتے ہیں، کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اسرائیل اور پاکستان اگر سپاہیوں کو دیکھ، میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا، نیتن یاہو کیا سوچتا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے جرنیل کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو سپاہی سوچتا ہے، وہ چاہے اسرائیل کا ہو چاہے پاکستانی ہو، یہ دونوں کا اٹ کھڑکا ہے. یہ کسی طور ایک دوسرے کے دو آفیسرز ہو سکتے ہیں، سپاہی فٹ سولجرز رینک اینڈ فائل نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پہ جسے تھوڑی سی بھی مذہب کی پکھ لگی ہو، جسے تھوڑا سا احادیث کا نالج ہو، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں اس پوری تمہید کے بعد ایک جو ڈومز ڈے سیناریو پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اس پہ غور کر لیجئے کہ اگر آمنا سامنا ہو جاتا ہے غزہ میں پاکستانی سولجرز کا، اب کوئی اسرائیلی سولجر پاکستانیوں پہ فائر کھول دیتا، سپوز اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک نیا ڈفانگ کھڑا ہو جائے گا. ہماری طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا پہلے نہیں ہوا اس طرح کا معاملہ؟ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر تڑپا دیتا ہے، گرما دیتا ہے، بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایک انتہائی ڈینجرس صورتحال ہوگی. اول تو اس کا آغاز ہی فورسز بھیج دینا جو ہے نا، بذات خود بڑا خطرناک ہے. ہمارے معاملات اتنے آسان، دس از ناٹ انڈیا، دس از ناٹ ایران، دس از ناٹ افغانستان، دس از ناٹ ایون چائنا. اسرائیل کے معاملات کے پیچھے تاریخ ہے بڑی طویل. مجھے وہ 6 اکتوبر یاد آتا ہے، بڑا بھیانک دن، 1981، انور السادات، کیمپ ڈیوڈ سائن کیا تھا اس نے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ریپرکاشنز ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ ایک نئی نوائز جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی. یار میں پہلے ہی بڑا دکھی، بڑا تنگ ہوں، میں دوسرے مسائل حل کر رہا ہوں، تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر کے آپ بیٹھ گئے. تو دیٹ از ون ڈیمیج وچ ڈیفینیٹلی دیز انٹرویوز ول کاز. جی جناب. جی السلام علیکم سر. واٹس ایپ. سر میرا سوال ہے کہ خان صاحب سے محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگ ان کے لیے نکلتے نہیں. اور دوسری بات کہ خان صاحب کی رہائی کیسی اور کب ممکن ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کاش میں بتا سکتا آپ کو کہ کیسے اور کب. کیسے تو میں بتا چکا ہوں، کیسے تو آپ سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ایسے اگر آپ 10 لاکھ بندہ سڑکوں پہ نکال دیں تو پھر ایسے ہے. اور دوسری بات ہے سر، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو ایک سمندر ہے، اور جب ریالٹی دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی پہ اتنی تعداد میں بندے. سر سوشل میڈیا کو آپ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو پرویز مشرف بیچارہ کر رہا تھا. مجھے تو لگتا ہے پرویز مشرف کو بیماری کوئی نہیں تھی، وہ صدمے میں مر گیا. کہ یار میں تو سمجھتا تھا میری فالوئنگ اتنی ہے، وہ ایک ہی بات کہتا میں ڈرتا برتا نہیں ہوں، اور آ کے دیکھو میری فالوئنگ فیس بک پہ دیکھو میرے. وہ کدھر گئے سارے؟ یہ فٹ سولجرز نہیں ہوتے، یہ کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں. یہ صرف اس حد تک لڑ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، مجال نہیں ہوتی ان کی باہر. یہ صرف اس وقت آئیں گے جب انہیں 100% یقین ہے کہ خان نے باہر آ جانا ہے. انہیں جب 100% یقین ہوگا کہ آگے سے کوئی مار دھاڑ نہیں ہوگی، جب انہیں 100% یقین ہوگا کہ ہمارے گلوں میں ہار پڑیں گے. یہ وہ مشروط مجاہدین ہیں، مشروط محبت کرتے ہیں کہ ہم نے محبت کرنی ہے تو مشروط کرنی ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے نا وہ کوئی ادھر ادھر پسو پیش نہ کرے. اگر ہم نے محبت کا اظہار کر دیا تو پھر اسے آ کے بیٹھنا پڑے گا. یعنی یہ دعا بھی کریں گے تو مشروط کی، یا اللہ پھر دعا قبول ہونی چاہیے تھی، ویسے انہوں نے دعا کر لی نہ ہوئے. تو یہ ساری باتیں احمقانہ ہیں، افسوسناک ہیں. آج تو نہیں نکل رہے نا، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو یہ یوں نکلیں گے جیسے یجوج مجوج نکلتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کدھر تھے تم، پہلے کدھر تھے؟ لیکن اٹ وڈ بی ٹو لیٹ دین. باقی آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں نکلتے، ایک وجہ تو میں نے بتا دی ہے کہ ڈانگ سوٹے سے ڈرتے ہیں. انہیں اپنی کھال بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے کہ نہیں یار یہ بڑی نازک کھال ہے. نیپالیوں کی ذرا بہتر تھی، بنگلہ دیشیوں کی بہتر تھی ہم سے، سری لنکنز کی، ہماری تو بہت ہی نرم ہے. دوسرا، ایک
حمیت کا لیول ہوتا ہے نا یخبستہ حمیت, ٹھنڈی یخ فریزر میں لگی ہوئی غیرت جو ہوتی ہے نا, ٹھنڈی ٹھار بوتلوں کی طرح. پنجاب خاص طور پہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں, بڑے افسوس سے کہتا ہوں, پنجاب نے بڑے بڑے مجاہد پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے شیر پیدا کیے ہیں. اس وقت روئے زمین پر خدا کی قسم جس لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں نے عمران خان سے زیادہ بہادر آدمی نہیں دیکھا. وہ پنجابی ہے. تو یہ عجیب تماشا, پنجاب کی بھی عجیب قسمت ہے کہ لوگ اس کو اردو سپیکنگ جو ہے نا وہ اس کی زبان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ پنجابی ٹگے بیچارے, انہیں کیا پتا. ٹاپ کا شاعر پنجاب نے اردو کا پیدا کیا. نمبر 2 ٹاپ کا اردو کا شاعر پنجاب نے پیدا کیا. نمبر 3 نمبر 4 پھر جا کے کوئی دوسروں کی باری آتی ہے. ٹاپ کا اردو ناول نگار پنجاب نے پیدا کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس بیچارے نے کا پتہ نہیں کیا قصور ہے. ایون کمپوزرز, سانگز, سنگرز, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا سنگر میں محمد رفیع کو قرار دیتا ہوں, ہی از فرام لاہور. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, لیکن پنجاب کی قسمت میں میڈل نہیں آتا. سب سے بہادر آدمی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے, خوار ہو رہا ہے, لیکن سب سے بڑا الزام بزدلی کا, بے شرمی کا, بے حمیتی کا وہ پنجاب پہ لگ رہا ہے بھی, حقیقت بھی ہے. مطلب یہ کوئی ایسا ہی نہیں کہ آؤٹ آف پروپورشن ہے, غلط ہے, زیادتی ہے. ایسا ہے. ہمارا جوش یخ بستہ ہے. یہ اس وقت اپنا آپ دکھاتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت والا حساب ہوتا ہے, when it is too late. تو یہ وجہ ہے کہ لوگ باہر نہیں آ رہے. یہ نکلیں گے جس دن خان باہر آیا, آپ دیکھیے گا یہ اس طرح نکلیں گے اور آپ یوں کر کے بیٹھے ہوں گے حیران پریشان کی یار یہ تھے کدھر, اور یا خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر آ گئی تب بھی یہ نکلیں گے. یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ پتہ نہیں, باقی تو اللہ جانتا ہے. کئی لوگ جوش میں جذبے میں آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں تم یہاں بیٹھے موجیں کر رہے ہو وہاں آ کے. پاگل انسان, بیوقوف انسان. نہ ہم اس پارٹی کے ورکر ہیں, نہ ہم نے کوئی عہدہ پارٹی کا لیا. فہیم بھائی کیا کوئی عہدہ لیا کبھی کسی پارٹی کا؟ گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا سب سے پہلے جب جیل بھرو, آپ کو یاد ہے ایک تحریک چلی تھی, تو ذرا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے. میں نے اجازت لی تھی خان سے کہ میں سب سے پہلے دینا چاہتا ہوں, خان نہیں دے رہا تھا اجازت. میں نے انسسٹ کر, وہ سارا ریکارڈ موجود ہے, انسسٹ کر کے کہ پہلی گرفتاری جرنلسٹ میں ایسے ہی شرارتن میں نے کہا یار میرا پہلا نام ہونا چاہیے. تو دین ہی ٹولڈ somebody, اور پھر اس کا ٹویٹ آیا تھا اعجاز چودھری صاحب کی طرف سے. وہ ٹویٹ موجود ہوگا, وہ تو نہیں ڈیلیٹ ہوا نا, وہ تو نہیں ڈیلیٹ کروایا گیا. میرا نام لے کے انہوں نے یہ کہا تھا. تو یہ ایک جنرل پروٹیسٹ تھا, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. نمبر 2, ہم اگر وہاں بیٹھے ہوتے, میں بیٹھا ہوتا, عمران ریاض بیٹھا ہوتا, شہزاد اکبر بیٹھا ہوتا, شہباز گل بیٹھا ہوتا, تو کیا ہوتا؟ سب اندر ہوتے. اندر بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے تھے, کیا خدمت انجام دے سکتے؟ میاں محمود الرشید جان پر کھیل رہے ہیں, بیمار ہونے کے باوجود وہاں پہ ہیں. وہ عمر سرفراز چیمہ, تو اس سے 100 گنا بہتر کام یہ نہیں کہ یہاں بیٹھے کم از کم نوائز تو کریٹ کر رہے ہیں نا. انہیں چین سے سونے تو نہ دو, جتنا موقع ملے شور تو مچاتے رہو, ہو سکتا ہے یہ شور کام آ جائے. لیکن ایسے کم عقل ہیں, ایسے غبی ہیں, ایسے ان انٹیلیجنٹ ہیں, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ تم تو وہاں بیٹھے مغرب کی فضاؤں میں, تم نے جو جلیبیاں کھانی آ کے کھا لو یہاں پہ مغرب کی فضاؤں میں.